نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم ارزقنا إخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 109 سورہ التوبہ، آیت نمبر 75 سے 93 تک۔ اس لیسن کو ہم نے الحمدللہ آیت نمبر 80 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریح المخلفون، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے جانے والے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر، خلاف رسول اللہ بعد رسول اللہ کے جانے کے، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا، ان یجاہدوا یہ کہ وہ جہاد کریں، یعنی انہوں نے جہاد کے لیے نکلنا ناپسند کیا، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، انہوں نے اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کو ناپسند کیا۔ یہاں جو آیت کی ابتدا میں فریحہ کا لفظ آیا ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے فراحہ۔ فرحن راحت اور سکون محسوس کرنا، کسی نعمت کے حاصل ہونے پر خوشی۔ یہ لفظ دو طرح سے استعمال ہوتا ہے، ایک پسندیدہ معنوں میں اور دوسرا ناپسندیدہ معنوں میں۔ جو پسندیدہ معنی ہے وہ یہ ہے کہ دل کو پہنچنے والی خوشی، جس میں انسان فوراً اللہ کا شکر ادا کرے۔ مثال ہمارے سامنے شہید ہیں، جو بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے وہ اپنے رب کا فضل پا کر خوش اور شکر گزار ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ناپسندیدہ معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ ایسی خوشی جو نفس کو ملے، جس میں انسان اللہ کا شکر گزار ہونے کے بجائے خود کو بڑا سمجھے، یعنی اترانا۔ مثال ہمارے سامنے قارون کی ہے۔ قارون کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ عطا کیا، لیکن اس نے اپنے اس مال پر اترانا پسند کیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فریح المخلفون، خوش ہو گئے یا اترا رہے تھے پیچھے چھوڑے جانے والے۔ مخلفون ان کو اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ جہاد سے پیچھے رہے، بمقعدہم اپنے بیٹھنے پر، اپنے بیٹھنے پر یعنی اپنے گھر میں رہنے میں خوش تھے، اپنے بیٹھ رہنے پر خوش تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹے بہانے کر کے جنگ سے پیچھے رہنے پر یہ اترا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان منافقین کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جہاد میں آنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلاف رسول اللہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے۔ یہاں جو خلاف کا لفظ آ رہا ہے اس کے معنی ہے پیچھے یا مخالفت، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یا آپ کی مخالفت میں مدینہ میں بیٹھے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلاف رسول اللہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر فرحون کا اپوزٹ ورڈ بھی آ رہا ہے کراہت، اور انہوں نے ناپسند کیا ان یجاہدوا یہ کہ وہ جہاد کریں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیے تو یہاں پر جہاد بالمال کا ذکر پہلے آ رہا ہے، کیونکہ تبوک میں جو حالات تھے اس میں سب سے پہلے مال کی ضرورت تھی، اور پھر obviously اپنی جانوں کے ساتھ بھی جہاد کی ضرورت تھی۔ وَكَرِهُ اور انہوں نے ناپسند کیا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، ان منافقین نے جہاد میں اپنے مال اور جان کے ساتھ نکلنا پسند نہیں کیا۔ غزوہ تبوک کے وقت بہت گرمی تھی اور ایک اونٹ پر 2 سے 3 لوگ تھے، پانی بالکل بھی نہیں تھا، اور اونٹوں کی آنتوں کا پانی صحابہ کرام پیتے تھے،
اور یہ سب کچھ دین کے لیے کیا گیا تھا. صحابہ کرام نے دین کے لیے قربانی دی اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی. اسی وجہ سے ان منافقین نے جہاد میں جانا پسند نہیں کیا، اور یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ سمارٹ سمجھتے تھے کہ ہم مختلف چالوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر راضی کر لیتے ہیں کہ ہم جہاد میں آ ہی نہیں سکتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اسی معاملے کو بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد کرنا ناپسند کیا. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ان منافقین نے کہا، لا تنفروا، مت نکلو، فی الحر، گرمی میں. یہ بات آپس میں بھی کہتے تھے اور دوسرے مخلص مومنین جو جہاد میں جا رہے تھے ان سے بھی کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں نکلنے کی کیا ضرورت ہے، دیکھو کتنی زیادہ گرمی ہے. کل کہہ دیجئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دیجئے، نارو جہنما، جہنم کی آگ، اشد حرا، زیادہ شدید ہے گرمی میں، یعنی جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ شدید ہے گرمی میں. لو کانوا یفقہون، کاش کے ہوتے وہ سمجھتے. تو یہاں ان کو جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی گرمی سے ڈرایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ منافق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر گھروں میں بیٹھنے پر خوش تھے. دوسرے مخلص اہل ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہونے والے تھے، ان کی یہ حوصلہ شکنی کرتے، ان کے مورائلز کو ڈاؤن کرتے اور انہیں گرمی کی شدت سے ڈراتے اور کہتے کیا جانے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ان کو یہ علم ہوتا کہ جہنم کی آگ کی گرمی اس دنیا کی گرمی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو وہ کبھی بھی پیچھے نہ رہتے. تو اس آیت میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک میں نہیں گئے تھے اور جھوٹے عذر پیش کیے تھے اور نہ آنے کی اجازت حاصل کر لی تھی. یہ جو جہنم کی آگ جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اور اس بارے میں قرآن پاک کی بے شمار آیات بھی ملتی ہیں اور احادیث بھی ملتی ہیں. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اے ایمان والوں، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں. اسی طرح سورہ معارج کی آیت نمبر 15 اور 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلا انہا لظی نزاعۃ للشوی، ہرگز نہیں، یقیناً وہ جہنم ایک شعلہ مارنے والی آگ ہے، منہ اور سر کی کھال کو اتار کھینچنے والی ہے. پھر اسی طرح سے سورہ النساء آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں عنقریب ایک سخت آگ میں جھونکیں گے، جب بھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی ہم انہیں ان کے علاوہ اور کھالیں بدل کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں. اسی طرح سورۃ الحج آیت نمبر 19 سے 22 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم والجلود ولہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منہا من غم اعیدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق. ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اللہم اجرنا من النار، ان کے ساتھ پگھلا دیا جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور چمڑے میں ہے یعنی کھالوں میں ہے، اور انہی کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں، جب کبھی ارادہ کریں گے کہ سخت گھٹن کی وجہ سے اس سے نکلیں اس میں لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا چکھو جلنے کا عذاب، کیونکہ جہنمی کوشش کریں گے کہ جہنم سے بھاگیں اور انہیں بھاگنے بھی دیا جائے گا. پھر جیسے ہی وہ بھاگنا شروع کریں گے انہیں پکڑ کر دوبارہ عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا.
سورۃ الکہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ اور اعلان کر دیجئے کہ یہ سراسر برحق قرآن ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، ظالموں کے لیے ہم نے وہ آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں انہیں گھیر لیں گی۔ اگر وہ فریاد رسی چاہیں گے تو ان کی فریاد رسی اس پانی سے کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، جو چہرے بھون دے گا۔ بڑا ہی برا پانی ہے اور بڑی ہی بری آرام گاہ دوزخ ہے۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ اس جنت کی صفت جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدبو کرنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلا، اور شراب کی نہریں جس میں پینے والوں کے لیے بڑی لذت ہے، اور نہریں ہیں شہد کی جو بہت صاف ہے، اور ان کے لیے وہاں ہر قسم کے میوے ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ مثل اس کے ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور جنہیں گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں ان آیات میں جہنم کا ذکر ہے اور بڑا ہی ہولناک ذکر ہے۔ اسی لیے صبح و شام ہم سب کو کیا کہا گیا ہے کہ جہنم سے پناہ مانگو۔ جو صبح 3 بار اللہم اجرنا من النار اور شام کو 3 بار اللہم اجرنا من النار کہے گا تو جہنم خود اس کے حق میں دعا کرے گی کہ یا اللہ اس کو مجھ سے دور کر دے۔ تو یہ دنیا کی گرمی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جہنم کی گرمی تو بہت زیادہ شدید ہے۔ یہ دنیا کی آگ اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث بھی آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے ہلکا عذاب اسے ہوگا جسے جہنم کی آگ کے 2 جوتے اور 2 تسمے پہنائے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح ہنڈیاں کھولتی ہے۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھے گا کہ دوزخیوں میں سے اور کسی کو اس سے زیادہ سخت عذاب نہیں ہے۔ اس کو ایسا لگے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اسی کو ہی دیا گیا ہے، حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے 1 حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی کافی آگ تھی۔ یعنی صحابہ کرام نے کہا کہ ایک انسان کو جلانے کے لیے تو دنیا کی آگ ہی کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ کی آگ تمہاری آگ سے 69 درجے زیادہ کر دی گئی ہے اور ہر حصہ تمہاری آگ کے مثل ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کتنی شدید ہوگی وہ آگ۔ ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ نے اپنے رب سے شکایت کی، اس نے کہا اے میرے رب میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ تو موسم گرما میں تم جو بہت شدت کی گرمی محسوس کرتے ہو اور موسم سرما میں جو بہت شدت کی سردی محسوس کرتے ہو وہ انہی 2 سانسوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ کیونکہ جہنم ٹھنڈی بھی ہے، یعنی ایک سرد جہنم ہے جہاں بہت زیادہ سردی ہے، اور وہاں جہنمیوں کو سرد جہنم کا عذاب دیا جائے گا، یعنی سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ تو ایک مرتبہ اس کو سانس لینے کی اجازت دی گئی، اور ایک جہنم بہت گرم ہے تو ایک مرتبہ اس کو سانس لینے کی اجازت دی گئی۔ تو آپ جو یہ سردی اور گرمی کا موسم دیکھتے ہیں یہ جہنم کی انہی 2 سانسوں کی وجہ سے ہے۔ جہنم بہت ہی بری جگہ ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں میں سے وہ شخص جو دنیا والوں میں بہت خوشحال تھا، اسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ایک گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی کوئی خیر دیکھی؟ کیا تو کبھی خوشحال رہا؟ وہ کہے گا اے میرے رب اللہ کی قسم نہیں، یعنی جسٹ ایک چکر ہی اس کو لگایا جائے گا جہنم میں، وہ کہے گا میں نے کبھی کوئی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ پھر اہل جنت میں سے وہ شخص لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا بدحال تھا، اسے جنت میں ایک گوتا دیا جائے گا، پھر اس سے کہا جائے گا اے ابن آدم، کیا تو نے کبھی بدحالی دیکھی؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی سختی گزری؟ وہ کہے گا اے میرے رب اللہ کی قسم نہیں، مجھ پر کبھی بدحالی نہیں گزری اور نہ میں نے کبھی کوئی سختی دیکھی۔ یعنی جنت میں جانے والے کو صرف جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا تو وہ اپنے دنیا کے سارے غم پریشانیاں بھول جائے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج رات خواب دیکھا ہے جس میں دو شخص میرے پاس آئے اور دونوں نے کہا کہ یہ جو آگ بھڑکا رہا ہے جہنم کا داروغہ مالک ہے، میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو جہنم کا داروغہ جہنم کی آگ مسلسل دہکا رہا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ کچھ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے چرچرانے کی آواز سنتے تھے۔ فرماتے ہیں بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانا ہی چاہیے، کیونکہ اس میں کہیں بھی ایک بالشت بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ واللہ اگر تم وہ باتیں جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسو اور زیادہ رو، بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو اور اللہ کی پناہ طلب کرنے جنگلوں اور صحراؤں کی طرف نکل جاؤ۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگر لوگ جہنم کی آگ دیکھ لیں تو ہنسنا چھوڑ دیں گے، بیویوں سے ملنے کی خواہش ترک کر دیں گے، شہر کی آرام دہ زندگی چھوڑ کر جنگلوں میں جا بسیں گے اور ہر وقت آگ سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہیں گے۔ مسلم احمد کی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے یہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت اور جہنم دیکھی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ایسی چیزیں دکھائی گئیں جس سے یقین کی کیفیت بڑھیں تاکہ وہ اپنی امت کو بھی اتنی ہی یقینی کیفیات کے ساتھ بتا سکیں۔ لیکن obviously نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ویو کیا ہوا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کسوف کے دوران جہنم میرے سامنے لائی گئی اور یہ اس وقت لائی گئی جب تم نے دوران نماز مجھے اپنی جگہ سے پیچھے ہٹتے دیکھا۔ میں اس وقت اس سے ڈر کر پیچھے ہٹا کہ کہیں مجھے جہنم کی لو نہ لگ جائے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی آگ کی لو بھی برداشت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ پھر اسی طرح سے ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو آرام کی نیند سوتے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کے کسی خواہش مند کو آرام کی نیند سوتے دیکھا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی جس کو جنت میں جانا ہے وہ جاگنے کے ٹائم پر سو نہیں سکتا، اور جسے جہنم سے بچنا ہے وہ بھی جاگنے کے ٹائم پر سو نہیں سکتا۔ ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا تم جہنم کی آگ دنیا کی آگ کی طرح سرخ سمجھتے ہو؟ وہ تو تارکول سے بھی زیادہ سیاہ ہے۔ اسے مالک نے روایت کیا ہے۔ یعنی جہنم کی آگ سرخ نہیں ہے، مسلسل بھڑکانے کی وجہ سے شدید سیاہ ہو چکی ہے، کالی ہو چکی ہے۔ تو جہنم کی آگ کتنی زیادہ شدید ہے، کتنی زیادہ گرم ہے، ان آیات سے اور ان احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کل نار جہنم اشد حرا،
لو کانوا یفقہون، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ تو یہ جو تبوک میں گرمی تھی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ یہی بات اپنے گھر والوں سے کہتے ہیں، اپنے بچوں سے کہتے ہیں، آج گرمی زیادہ ہے نماز پڑھنے مت جاؤ، آج سردی زیادہ ہے نماز پڑھنے نہیں جاؤ۔ تو جو بھی اگر اس طرح کی بات کہتا ہے تو اسے دین کی سمجھ نہیں، کیونکہ یہاں اس آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ لو کانوا یفقہون، اور یفقہون کا لفظ فا قوف ہاں سے ہے، گہری سمجھ کو کہتے ہیں، دین کی سمجھ کو کہتے ہیں۔ تو منافقت کی سب سے بڑی وجہ شعور کی کمی، تو خود کو ہمیں کبھی بھی ان میں نہیں رکھنا۔ جو بھی ایسی باتیں کرتے ہیں وہ فرائض کو بھول جاتے ہیں، اور وہ اپنے جسم کو بچا بچا کر رکھتے ہیں۔ کتنا بچائیں گے اپنے جسم کو؟ آخر اس نے مٹی میں جا کے ختم ہو جانا ہے، کوئی چیز بھی ہماری نہیں بچے گی۔ اللہ کے راستے میں اگر ہمیں کوئی بھی تکلیف اٹھانی پڑ جاتی ہے تو الحمدللہ اللہ اس کا بھی اجر دے گا اور دنیا بھی اچھی کرے گا۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ صرف آخرت اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھی ہوگی۔ جب کبھی ہم اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اور گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں سکون اور راحت کے وہ لمحات دیتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن وہی والی بات ہے نا، ایمان چاہیے ان سب چیزوں کے لیے۔ بعض دفعہ تکلیفیں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، ہم اس میں نکلنا چاہتے ہیں لیکن کہیں ایمان ڈگمگا جاتا ہے اور کہتے ہیں چھوڑو، اتنی تکلیف میں کون نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں کہا ہے۔ تو آخرت کی تکالیف بہت زیادہ ہیں۔ دنیا کی تکلیف کیا ہے؟ ایک سر درد، ایک بخار، ایک دوا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی عزت دے دیتا ہے الحمدللہ، اور فوراً ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کوئی ریزن نہیں ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے صحابہ کرام کو یہ پریشانیاں لاحق نہیں ہوتی ہوں گی؟ ان کی بھی فیملیز تھی، ان کے بھی بچے تھے، ان کے ساتھ بھی بیماری ہوتی تھی، لیکن پھر بھی کتنا زیادہ ان کا شوق تھا جہاد میں جانے کا۔ نکل جاتے تھے بس اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے کہ باقی مسائل کو اللہ حل کرے گا۔ ایکچولی یہ بات ہمیں بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے، آ تو جائے گی انشاءاللہ، یہ بات ضرور سمجھ میں آ جائے گی، لیکن بس اللہ وقت پر سمجھا دے تاکہ ہمارا عمل خراب نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ان منافقتوں سے بچائے۔ بارہا یہ بات سورہ توبہ میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہم سے کبھی کوئی ایسی غلطی ہو گئی اور ہوئی بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہم کوئی بھی گناہوں سے بچے ہوئے نہیں ہیں، تو ہی ہے جو ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے جتنی بھی منافقتیں ماضی میں کی ہیں یا اللہ تو ان سب منافقتوں کو ہمارے نامہ اعمال سے نکال دے، ہمیں معاف کر دے۔ ایسا کوئی جملہ اگر ہم نے کسی کو کہہ دیا ہو، ہم نے کسی کو ڈی مورلائز کر دیا ہو، کسی کے حوصلے پست کر دیے ہوں، تو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، کیونکہ یہ فقہ کی کمی ہے، یہ دین کی سمجھ کی کمی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا، پس چاہیے کہ ہنسیں، قلیلاً تھوڑا۔ فَلْيَضْحَكُوا کا جو لفظ ہے ضاد حا کاف سے ہے، منہ کھول کر ہنسنا کہ دانت نظر آئیں، یعنی اچھے سے مسکرانا۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس چاہیے کہ ہنسیں تھوڑا، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور چاہیے کہ روئیں زیادہ۔ جزاء بما كانوا یکسبون، بدلہ ہے بوجہ اس کے جو وہ تھے کمائی کرتے۔ جس قسم کے کام یہ دنیا میں کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ بہت کم ہنستے اور روتے زیادہ، اور اگر آج انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو قیامت کے دن انہیں یہی کچھ کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی اس قدر روئیں گے کہ اگر ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں۔ آنسو ختم ہو جائیں گے تو جہنمی خون کے آنسو بہائیں گے، یعنی پانی کے آنسوؤں کی جگہ۔ اسے حاکم نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم میں جانے سے بچائے۔ اتنا روئیں گے جہنمی، اور ان کا رونا کس وجہ سے ہوگا؟ غم کی وجہ سے، حسرت کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے۔
عذاب کی وجہ سے، اور کبھی یہاں سے نہیں نکلیں گے اس احساس کی وجہ سے. وہ روئیں گے، اتنا روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ اس میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو چلنے لگیں. آپ امیجن تو کریں کتنے آنسو ہوں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کی آنکھوں سے خون نکلے گا. اللہ ہمیں بچائے، اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی بچائے، ہماری نسلوں کو بھی بچائے اس عذاب سے. اور اللہ تعالیٰ جو یہ آخر میں کہہ رہے ہیں جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے بوجہ اس کے جو تھے وہ کمائی کرتے ہیں. یہ رونا ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوگا. یہ روئیں گے اتنا زیادہ کہ جس کی کوئی حد نہیں. ہم سب دنیا میں ہنستے ہیں اور روتے بھی ہیں، اللہ ہی ہمیں ہنساتا ہے، اللہ ہی ہمیں رلاتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا ہنسنا کس بیسس پر ہے اور ہمارا رونا کس بیسس پر ہے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے روئے، اتنا زیادہ روئے کہ ہم شاید اپنی سگی اولاد کے لیے بھی اتنا نہ روئیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے روئے. پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آنسو بہاتے تھے، بہت زیادہ نماز میں روتے تھے، عذاب کے خوف کی وجہ سے روتے تھے. قبر کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے تھے. پھر جب کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرماتے تو بھی روتے تھے. جہنم کے خوف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے. پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں بہت زیادہ روتے تھے. قرآن سن کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے. اور ہمارا رونا کس بیسس پر ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے جب دین کو کامیابی ملتی تھی، جب کسی کو عمل میں آگے بڑھتا دیکھتے تھے، جب اپنی فیملی کو دین پر عمل کرتا دیکھتے تھے. پھر اسی طرح سے اگر کسی صحابی نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جہاد سے مستثنا قرار دیا ہے، لیکن جب وہ جہاد کا شوق بیان کرتا اور جہاد میں آنے کی ضد کرتا تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. تو بہت ساری وجوہات ہیں جس کی بیسس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے. لیکن آپ کا مسکرانا تب زیادہ ہوتا تھا جب دین کو کامیابی ملتی تھی. اور جو سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری مسکراہٹ کہا جاتا ہے، وہ تب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے اور آپ کا یہ مرض شدت اختیار کر گیا تھا اور آپ نماز پڑھانے نہیں آ سکتے تھے. حضرت عائشہ کے حجرے میں تھے اور آخری سانسیں لے رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہوئے. جیسے ہی جماعت کھڑی ہوئی اور تکبیر کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر اور مسجد کے درمیان پڑا ہوا پردہ اٹھایا، اور جیسے ہی صحابہ کرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے مسکرائے. اور یہ جو تھوڑی بہت آواز ہوئی تھی، اس وجہ سے صحابہ کرام کو یہ لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے آ رہے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ان کو نماز کو کنٹینیو کرنے کے لیے کہا. پھر نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری نماز کا وقت نہیں آیا، آپ وفات پا گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا کس بیسس پر تھا؟ جب دین کو سربلندی ملتی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین پر عمل کرتا ہوا دیکھتے، خوش ہوتے تھے. جب کوئی اسلام لے آتا خوش ہوتے تھے. اور یہاں آپ دیکھیں کیا بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافقوں کو چاہیے کہ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم، کیونکہ جس قسم کے یہ کام دنیا میں کر رہے ہیں نا، ان کو رونا زیادہ چاہیے اپنی بدعمالیوں پر، اپنی منافقتوں پر، اور ہنسیں کم. اور اگر یہ بات آج سمجھ نہیں آ رہی نا تو کل قیامت کے دن سمجھ آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے.
ہمارے اعمال ٹھیک کر دے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. بہت ہی سخت آیات ہیں، اور جیسے جیسے سورہ توبہ میں ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے منافقین کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اور ان تمام آیات کے ساتھ بھی آپ دیکھیے کہ توبہ کی دعوت ہے، کیونکہ یہ جو جہنم کا بیان ہے نا، یہ بھی ہمارے لیے بلیسنگ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے ڈراتے ہیں تاکہ ہم اس سے ڈر کے توبہ کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس کریں. لیکن جب بھی کوئی چیز اچھی نہیں ہوتی، ماں باپ اپنے بچوں کو اس سے ڈراتے ہیں کہ دیکھو بیٹا اس چیز میں مت پڑنا، یہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، یہ تمہیں تکلیف دے گی، تمہیں پریشان کر دے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ ہمیں جہنم سے ڈراتا ہے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقین کی وہ باتیں نہیں بتا رہے صرف کہ اس وقت جو انہوں نے کہیں، ہم سب کی بھی تربیہ کر رہے ہیں کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، کیونکہ یہ منافقت کی وجہ سے منہ سے نکلتی ہیں. ہمیشہ دین کو سپورٹ کرنے والی باتیں کیا کرو، ہمیشہ دین کو آگے بڑھانے والی باتیں کیا کرو. آپس میں بھی الجھو مت، آپس میں بھی ایک دوسرے کے حوصلے بڑھایا کرو تاکہ دین میں کام کرنے والے آگے بڑھیں. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب بھی ہم دین میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ہماری اپنی ذات بھی دوسروں کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. پھر جب ہم کسی کا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو وہ حوصلے کے کچھ الفاظ بھی اس شخص کے لیے موٹیویشن ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ دے، عقل دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرا جسم تیرے حوالے ہے، میرے اعمال بھی تیرے حوالے ہیں، تو مجھ سے وہی اعمال کروا جو تجھے پسند ہے، تو میرے قدموں کو انہی چیزوں کی طرف اٹھا جو تجھے پسند ہے، میرے جسم کے ایک ایک اعضاء کو تو اسی طرف بڑھا جو تجھے پسند ہو. تو مجھے نافرمانی سے بچا، تو مجھے فرما برداری کی حالت میں ہی رکھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد نہیں کرے گا؟ کیا اللہ میں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بندہ مومن کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے. وہ اپنے بندے کی فیلنگز کو جانتا ہے، اور جتنا اچھا اللہ ہمیں جانتے ہیں نا، اتنا اچھا تو ہمیں کوئی بھی نہیں جان سکتا. اسی لیے اپنے دلوں کو اللہ کے دین کے لیے خالص رکھیں. ہمارا ایمان نقص سے پاک ہو، منافقت سے پاک ہو، لاپرواہی اور غفلت سے پاک ہو. اللہ ہمیں ضرور آگے بڑھائے گا انشاءاللہ. ایک اور تلاوت سنتے ہیں ہم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء
بما كانوا يكسبون